عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور سب کا سب اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت نے بالغ یا مجنون سے ہم بستری کرائی یا مرد کو ہم بستری کرنے پر مجبور کیا تو عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، یہ نہ کر سکے تو متواتر 60 روزے رکھے، یہ نہ کر سکے تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ 60 روزے رکھے، چاہے بیماری ہی سے چھوٹ گیا ہو۔ مگر عورت کو حیض آ جائے اور حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے اس کی وجہ سے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے اور بعد کے جمع کر کے 60 پورے کرنے چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھے مگر بعد میں وہ مقدار پوری کر لے۔ حیض و نفاس والی خاتون کو اختیار ہے کہ چپ کر کھائے یا ظاہرہ، روزہ دار کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نفل اور سنت کے روزے نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تو شوہر کے کہنے پر توڑ دے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ یہ کہ شوہر سے جدائی ہو جائے یعنی طلاق بائن ہو جائے یا مر جائے یا سفر میں ہو، اگر شوہر کا حرج نہ ہو، مثلا شوہر بیمار ہے یا احرام میں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی قضا رکھ سکتی ہے، چاہے شوہر منع کرے۔ رمضان اور قضاء رمضان کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت کے باوجود رکھ سکتی ہے۔ البتہ نفل روزے جدائی اور بیماری وغیرہ میں بغیر اجازت رکھ سکتی ہے۔